یہ 2019 کی بات ہے جب شامی فوج کے ایک ٹیکنیشین کو ایک لیپ ٹاپ ٹھیک کرنے کے لیے دیا گیا۔ لیپ ٹاپ کو کھولنے کے بعد ٹیکنیشین کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ اس نے اس میں انسانی قتل عام کی 27 غیر ایڈٹ شدہ ویڈیوز موجود دیکھیں۔ یہ لیپ ٹاپ شام کی ملٹری انٹیلیجنس کی برانچ 227 کا تھا جہاں امجد یوسف بطور وارنٹ افسر خدمات انجام دے رہے تھے۔ یہ ویڈیوز خود امجد یوسف نے 2013 میں بنائی تھیں، جو دراصل دمشق کے مضافاتی قصبے التزامن میں 41 عام شہریوں کی ہیں۔ ان کی آنکھوں پر پٹیاں ہیں، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں۔ وہ انہیں ایک ٹائروں سے بھرے گڑھے میں دھکیلتا ہے، پھر ان پر گولیوں کی بوچھار کر دیتا ہے اور آخر میں پورے گڑھے پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دیتا ہے۔ اس دوران وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتا رہا۔ یوسف لوگوں کو پھنسانے کے لیے کہتا تھا، سنائپر سے بچنے کے لیے اس طرف بھاگو، اور یوں وہ انہیں سیدھا اپنی گولیوں کی زد میں لے آتا تھا۔ تحقیقات میں ثابت ہوا کہ اس نے ایک دن میں 288 بے گناہ لوگوں کو قتل کیا، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ بعد میں اس نے خود اعتراف کیا، میں نے بہت لوگوں کو مارا، میں نے بدلہ لیا، مجھے اپنے کیے پر فخر ہے۔ اس ٹیکنیشین نے یہ 27 ویڈیوز پیرس میں موجود ایک شامی دوست کو بھجوائیں۔ اس شامی نے ویڈیوز کو یونیورسٹی آف ایمسٹرڈیم کے پروفیسر اغور امت انگور تک پہنچا دیا۔ پروفیسر انگور اور خاتون پروفیسر انصار شاہود نے 2 برس تک ان ویڈیوز کی صداقت جانچنے میں لگا دیے۔ اس دوران انہوں نے ویڈیو ریکارڈنگ کی جیو لوکیشن، اوپن سورس کے ذریعے تحقیقات اور پھر زندہ بچ جانے والوں اور خود مجرموں کے انٹرویوز لیے۔ یہاں تک کہ انصار شہود نے فیس بک پر اینا کے نام سے ایک جعلی آئی ڈی بنائی، خود کو بشار الاسد کا حامی ظاہر کیا اور یوسف سے خفیہ طور پر بات بھی کی۔ ویڈیو لیک کرنے والے ٹیکنیشین کی کہانی اور بھی دلچسپ ہے۔ وہ اپنی جان بچا کر دمشق سے حلب بھاگا، جہاں اس نے شامی فوج کے 4تھے ڈویژن کے ایک کرنل کو $1500 رشوت دی اور پھر 9 مینز لینڈ عبور کر کے اپوزیشن کے علاقے میں داخل ہوا۔ سرحد پار کرنے میں ایک دن کی تاخیر ہوئی کیونکہ اسی کرنل کی یونٹ اسی راستے سے منشیات کی غیر قانونی کھیپ منتقل کر رہی تھی۔ بالآخر وہ وہاں سے ترکی اور پھر یورپ پہنچ گیا۔ یہ 2019 کی بات ہے جب شامی فوج کے ایک ٹیکنیشین کو ایک لیپ ٹاپ ٹھیک کرنے کے لیے دیا گیا۔ لیپ ٹاپ کو کھولنے کے بعد ٹیکنیشین کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ اس نے اس میں انسانی قتل عام کی 27 غیر ایڈٹ شدہ ویڈیوز موجود دیکھیں۔ یہ لیپ ٹاپ شام کی ملٹری انٹیلیجنس کی برانچ 227 کا تھا جہاں امجد یوسف بطور وارنٹ افسر خدمات انجام دے رہے تھے۔ یہ ویڈیوز خود امجد یوسف نے 2013 میں بنائی تھیں، جو دراصل دمشق کے مضافاتی قصبے التزامن میں 41 عام شہریوں کی ہیں۔ ان کی آنکھوں پر پٹیاں ہیں، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں۔ وہ انہیں ایک ٹائروں سے بھرے گڑھے میں دھکیلتا ہے، پھر ان پر گولیوں کی بوچھار کر دیتا ہے اور آخر میں پورے گڑھے پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دیتا ہے۔ اس دوران وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتا رہا۔ شامی نیٹ ورک برائے انسانی حقوق SNHR کے دستاویزات کے مطابق بشار الاسد نے 2010 سے لے کر 2024 تک 14 برسوں میں 2 لاکھ شامی شہریوں کو بے دردی سے قتل کیا، جن میں 30,000 کے قریب بچے اور 12,000 کے قریب خواتین شامل ہیں۔ آج امریکہ ایران جنگ میں 1600 ہلاکتوں پر ماتم کرنے والے ان 2 لاکھ انسانوں کے قتل عام پر خاموش ہیں۔ ان مظالم میں خمینی اور خامنائی اپنے پورے ریاستی مشینری کے ساتھ شریک رہے۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں مرنے والے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، جو خامنائی کے طاقتور ترین جانشین شمار ہوتے تھے، وہ بڑے فخر سے کہتے تھے، ہمیں اپنے کاموں پر فخر ہے، ہم نے جو کچھ شام میں کیا اس پر فخر ہے، جو کچھ عراق میں کیا اس پر فخر ہے، جو کچھ لبنان میں کیا اس پر فخر ہے۔ تو یہ تھے ان کے فخریہ کارنامے۔ اب وہ کسی کے لیے آیت اللہ ہوں گے، سپریم لیڈر ہوں گے، معصوم الخطا ہوں گے؟ میرے نزدیک یہ تنگ نظر متعصب فرقہ پرست ملا تھے جن کے ہاتھوں لاکھوں شامی، لبنانی، عراقی اور ایرانی مسلمانوں کا خون ہے۔ خمینی کے پیروکار جس بشار الاسد کے سنہری دور پر بڑا فخر کرتے ہیں، یہ اس کی ایک جھلک ہے۔ سال 2017 میں میرے پڑوس میں ایک شامی ڈینٹل سرجن آیا۔ اس نے مجھے جو دل ہلا دینے والی داستانیں سنائیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ وہ 2016 میں حلب کے قتل عام کا چشمدید گواہ تھا۔ یہ قتل عام روسی شامی افواج، پاسداران انقلاب ایران اور حزب اللہ نے مل کر کیا تھا۔